حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ سرایا سمجھ نہیں آتا. یہ سرایا کیسے لکھا ہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہیں، اور مشرکین کا لفظ کیسے لکھا ہے؟ کیوں اردو غلط لکھتے ہو بھیا؟ تجارتی قافلوں کا جو سرایا تھا اس میں کون سی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئی؟ سیدھی سادی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے. حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو آخری رات جو انہوں نے تماشا کیا تھا وہ یہی تھا. آخری رات جو تھی وہ بالکل معرکے کی رات تھی. ابو جہل نے سب کو جمع کر لیا تھا دارالندوہ میں. یہ دارالندوہ جو تھا جہاں آج حتیم ہے نا، نیم دائرہ کھچا ہوا ہے، یہی بلڈنگ تھی. یہاں اس نے بٹھا لیا تھا سب کو اور اسے کہا کہ، اور شیطان انسان کی شکل میں بھی آ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آج اٹھنا، آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا. اور اس نے کہا قید کر لو، یثبتو کہ ایک تجویز آئی. ان کا پہلے قید کر کے دیکھ لیا نا شعب ابی طالب میں، پھر کیا نتیجہ نکلا. پھر دوسری تجویز آئی کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ سے. تیسری آئی یقتلو، قتل کر دو. ان کا قتل کر دو گے تو بنی ہاشم کو، یہ آپس میں بحث ہو رہی ہے، بنو ہاشم کو کون سنبھالے گا، قریشیوں کو. ابو جہل نے کہا 100 اونٹ یہ نا میں دے دوں گا، بے پرواہ ہو، کوئی ڈرنے کی کوئی چنتا نہیں، کر لیں گے. اور پھر یہ اٹھے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیت اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ہاتھ پھیلائے ملتزم پہ اور کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ یہ قرآن واقعی سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ تیری طرف سے ہے. فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، ہمیں مار دے. اویتنا بعذاب علیم، خدایا عذاب نازل کر اپنا، ہم اس شخص سے تنگ آ گئے. اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم انہیں کیسے عذاب دے دیتے، آپ خود اس وقت مکہ میں موجود تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی پہ عذاب آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گارنٹی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم، فرمایا ہم کیسے عذاب دے دیتے، آپ ابھی موجود تھے. مقام دیکھا ہے، عزت دیکھی ہے. تیرے باپ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھایا، ایسا تھپڑ مارتا زمین میں گا، ہے نا، کہ آپ ہوں اور ہم نہیں ہو سکتے. وما کان اللہ لی، اور اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں دیتا. وہم یستغفرون، یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ سے معافی مانگتے ہیں. یہ مکہ والوں کی عجیب رسم تھی، سونے سے پہلے کہتے تھے اللہ جو آج گناہ ہوئے معاف فرما. سمجھو، استغفار مشرکین کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور گناہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، ولیعذ باللہ. استغفار کبیرہ گناہوں کو کافروں کے معاف کرا دیتا ہے. مومن کی تو شان ہی اور ہے. سے ہمیشہ رات سونے سے پہلے ایک جملہ، اللہ معافی چاہتا، اللہ جو ہوا معاف ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی رات ہجرت کر کے نکلنا تھا، یا دوپہر میں نکلنا تھا، اس سے پہلے ہجرت ہو گئی. انہوں نے سر پیٹ لیا، رات کو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ آئے، لمبا قصہ لیکن مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو ہجرت ادھر ہو گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش مکہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے. انہوں نے سارے قریش نے مل کے فیصلہ کیا کہ تجارتی قافلہ بناؤ اور بھیجو، اور تجارت سے جو نفع آئے گا وہ آج کل کے زمانے کے مطابق کوئی 50 کروڑ کا نفع تھا. آپ حساب کیجئے گا کتنا چاندی اور کتنا سونا. انہوں نے کہا یہ جو نفع آئے گا نا، اس نفع کو لے کے مدینہ کو مٹا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا. یہ گیا تھا قافلہ، اور یہ واپس آ رہا تھا اتنا ہی نفع لے کے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو انہیں.
اور آپ نکلے اسی لیے تھے کہ اس قافلے کو پکڑیں اور ماریں اور ان کا مال و دولت چھین لیں، اس لیے کہ لڑائیاں ایسے ہی تھوڑی ہوتی ہیں، لڑائیاں تو ہوتی ہیں پیسے کی بنیاد پہ، پیسہ ہے تو لڑو۔ کارپٹ بمنگ کوئی ایسے تھوڑے ہی کر دیتا ہے، ڈالرز جوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کرتے ہیں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ قرضے سے مانگو بھی، بھیک بھی، ہاتھ بھی پھیلاؤ اور پھر سبحان اللہ ہیں، ہاں ایٹم بم اور یہ اور خرید لاؤ روس سے ایٹم بم، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنگیں پیسے کی بنیاد پہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفے کو کتنا سمجھتے تھے۔ حدیبیہ میں جب انہوں نے جنگ کی بات کی نا قریش مکہ نے، تو آپ نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، آپ نے فرمایا کہ ان جنگوں نے تمہیں کوڑیوں کے بھاؤ تک لے آیا ہے، پیسے پیسے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہو، پر تمہارا یہ جنگوں کا شوق، انسانی خون بہانے کا شوق ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم تم لڑو گے میں بھی لڑوں۔ سہم گئے مکہ والے، ان کا بچے ہوئے گھر آئے بیٹھے ہیں، یہاں خون خرابہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر سفارتکاری شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کوئی بھی ملک قوم، اسی لیے پہلی انڈسٹری مدینہ منورہ میں پہنچ کے جو لگائی ہے سعد رضی اللہ عنہ کا کہ سعد یہ جگہ سنبھالو اور تیر بنانا شروع کرو، اسلحہ سب سے پہلی چیز ہے جو مسلمانوں نے فیکٹری لگائی تھی، اور وہ بھی سعد رضی اللہ عنہ۔ تو لمبی بات ہو جاتی ہے، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ گئے اس قافلے کے پیچھے تاکہ قافلے کو پکڑ لیں، اور قافلے والے مکہ پہنچ گئے، اور مکہ میں سے قافلہ دوسرا نکل چکا تھا، وہاں افواہ وہ پہنچی کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، تو افواہ جھوٹی نکلی، لیکن ابو سفیان کے پاس پیسہ کھلا آ گیا، ادھر ابو جہل، یہ سارے لوگ مارے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ نظریہ دیا ہے شبلی نعمانی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جہاد کے لیے، اور کچھ اس کا تھوڑا سا اثر اوپر چلے جائیں تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایسے اشارات ملتے ہیں۔ شبلی نے جہاں یہ لکھا ہے نا سیرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر لڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، امت ہمیشہ اس کے برعکس قائل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو مارنے کے لیے اور مال ان سے چھیننے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ تحریر شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں مل جائے گی، اور آگے لکھا ہے، بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ محدثین اور مورخین میرے اس نقطۂ نظر کے خلاف بات کرتے ہیں، امت اس کے خلاف رہی ہے، لیکن میری تحقیق ہے، حضرت کی تحقیق تھی شبلی نعمانی کی۔ یہ تحقیق پھر علی گڑھ نے اپنائی، علی گڑھ سے پھر مولانا مودودی صاحب نے لی۔ اس لیے تفہیم میں مولانا نے اس کو نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا قافلے کے لیے تھا، انہوں نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے مودودی صاحب نے، یہ شبلی نعمانی کا اثر۔ پھر اس کو تفہیم سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے آیا، ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ بہت لوگ سننے والے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرمائے، قرآن کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، ماحول کی تبدیلی کی طرف بلاتے تھے۔ یہ اس طرح سے سلسلہ چلا ہے اور دھارا ادھر سے ادھر کو پھر گیا۔ یہ علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، علم کی چیزیں چلتی رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قافلوں کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اور انہیں پکڑو، ان سے مال چھین کے لاؤ، ان کی کمر توڑنے کے لیے کہ معاشی طور پہ کوئی بھی قوم جب اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پھر آگے کچھ نہیں رہ جاتا۔